بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ یہ مقام سعودی عرب میں وادی حجاز میں واقع ہے۔ روزانہ ہزاروں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی مقدس تصویر لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زینت ہے، اور کروڑوں مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی جانب رخ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ موقب یعنی کیوب کی شکل میں تعمیر ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ کے آئین میں ایک انتہائی خاص مقام کا حامل بھی ہے۔ یہاں ہم خانہ کعبہ کے متعلق چند ایسے حقائق پیش کریں گے جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ نمبر 1، دوستو، خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے۔ خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے ویسے نہیں ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بہت بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خونریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑے سے کپڑے میں پت کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا گیا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے، اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ تصور کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، خانہ کعبہ کے 2 دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ دوبارہ تعمیر کیے جانے سے قبل خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک زمانے تک خانہ کعبہ میں ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی شکل جو آج موجود ہے، اس میں سے ایک دروازہ موجود ہے، لیکن کھڑکی ابھی ختم ہو چکی ہے۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کے مختلف رنگ۔ ہم نے خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کے قصبہ اور سونے کے داغوں میں ہی دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ روایت باسط، جن کے گھر کا رنگ کالا تھا، ان کے دور سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس سے قبل خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلافوں سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ بھی شامل ہیں۔ نمبر 4، خانہ کعبہ کی چابیاں ایک خاندان کی تحویل میں ہیں۔ فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھی، لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چابیاں اپنے پاس رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ عثمان بن طلحہ کو واپس کر دے۔ اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کی روایتی رکھوالے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس ہی رہیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں ہی رہیں گی، سوائے اس کے کہ وہ تجھ سے زبردستی غیر اخلاقی طریقے سے چھین لی جائے۔ نمبر 5، پہلے خانہ کعبہ عوام کے لیے کھلا رہتا تھا۔ دوستو، پہلے خانہ کعبہ ہفتے میں 2 مرتبہ عوام کے لیے کھلا ہوتا تھا، اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے اور دوسری وجوہات کے بنا پر خانہ کعبہ کو ہر سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے، اور اس میں صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 6، خانہ کعبہ کے آس پاس تیراکی کی جا سکتی تھی۔ خانہ کعبہ کے وادی کے نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے دیگر مسائل میں سے ایک مسائل یہ بھی تھا کہ جب بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آیا کرتا تھا۔ یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات ان سے مسائل کی وجہ بھی بنتی تھی۔ اس وقت یہاں سیلاب کی روک تھام اور نکاسی کے لیے آبے کا نظام موجود نہیں تھا۔ بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ پانی میں آدھا ڈوبا رہتا تھا، اور یقیناً یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہوگا کہ کیا اس وجہ سے طواف کعبہ روک دیا جاتا تھا؟ بالکل نہیں، مسلمانوں نے کعبے کے ارد گرد تیراکی شروع کر دی تھی۔ نمبر 7، کئی سال تک بہت لوگ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسے نظر آتا ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت ملی، اور ایک وہ لوگ خوش نصیب ہیں
جن کو تصویر بنانے کا موقع ملا اور لاکھوں مسلمانوں نے یہ تصویر انٹرنیٹ پر آن لائن دیکھی۔ خانہ کعبہ کا اندر کا حصہ سنگ مرمر اور ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ جس دور کے حکمران نے بھی خانہ کعبہ کی دوبارہ آرائش کروائی تھی، اس نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے نام کی تختی بھی لگوائی۔ نمبر 1، خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے۔ دوستو، خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں ایک اور خانہ کعبہ موجود ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تھا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے، یہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، مطلب ہمیشہ نیا دستہ آتا ہے۔ نمبر 9، حجر اسود۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ حجر اسود چاندی کے سانچے میں کیوں گہرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حجر اسود امویاد کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے پتھر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا جب وہ مکہ پر قابض تھے۔ حجر اسود حضرت عبداللہ بن زبیر کی ملکیت میں تھا۔ کچھ ذرائع کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ کے کرڈ مارٹینز کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ حج مبارک ایک توہین پرستی کا عمل ہے۔ اپنی بات ثابت کرنے کے لیے انہوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں ہے، یہ شیطان حجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کی شہر کوفہ لے گئے، جہاں اس کے عوض میں تاوان وصول کیا گیا۔ جب ان کو مجبور کیا گیا تھا کہ وہ اس کو خلیفہ باسط کو واپس کر دے، جب اسے واپس کیا گیا تھا تو یہ ٹکڑوں میں تھا، اور اس کو یکجان کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ سمجھ آیا، اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس پتھر کے کچھ حصے آج بھی کہیں گم ہیں۔ نمبر 10، خانہ کعبہ موکب کی شکل کا نہیں ہے۔ موکب کی شکل یعنی اسکوائر کی شکل سے مشہور خانہ کعبہ دراصل مستطیل کی شکل کا ہے۔ خانہ کعبہ کبھی بھی موکب کی شکل کا نہیں تھا۔ اس کی اصل زاویے کے مطابق یہ ایک آدھا گول حصہ ہے۔ اس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تھی۔ تب قریش نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ حلال کمائی سے ہی اس کی تعمیر مکمل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوٹ مار، جسم فروشی اور سود جیسے کاموں سے کمایا ہوا پہ استعمال نہیں ہوگا۔ قریش اتنے امیر تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر اس کی اصل سائز اور رقبے کے حساب سے کر سکے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر کی، مٹی کی اینٹوں سے بنائی، جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ اس کا حضرت اسماعیل سے کوئی تعلق نہیں، جو کہ خانہ کعبہ کی حقیقی قدر کی جانب اشارہ کرتی تھی۔ اپنی زندگی کے آخری حصے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا تھا، مگر یہ عظیم فرائض انجام دینے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پانی سے پوچھ کر گئے۔ خلیفہ عبداللہ بن زبیر کی دور حکومت کے چند سال کے مختصر عرصے میں خانہ کعبہ اپنی اسی شکل میں موجود تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہو اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہو۔ مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ڈیلی جمیل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام معلوماتی ویڈیوز آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔